ابھی پہلا سوال یہ ہے کہ فرض نمازوں کی تعداد، فرض نمازوں کی رکعتیں اور فرض نمازوں کے اوقات کے بارے میں وضاحت۔ دیکھیں یہ تو بہت بنیادی سوال ہے۔ فرض نمازوں کی تعداد کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، اور اجماع کے اوپر میں اکثر بولتا رہتا ہوں کہ جس معاملے میں اجماع امت ہو اس میں نہ قرآن کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے نہ حدیث کی دلیل کی، کیونکہ قرآن پاک کی اتھینٹسٹی بھی اجماع امت ہے۔ یہ قرآن ہمارے سامنے نہیں نازل ہوا، امت کے اجماع نے، عملی تواتر نے نسل در نسل اس قرآن کو ٹرانسفر کیا ہے، لہٰذا نسل در نسل امت کا اجماعی فارم جو ٹرانسفر ہو رہا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ انڈیا کے اندر اجماع کچھ اور ہے اور امریکہ میں اور ہے اور سعودیہ میں اور، نہیں، جس کو پوری امت ایکسیپٹ کرے۔ مثلا پوری امت مانتی ہے کہ نماز کے بلا رخ پڑھنی چاہیے، حالانکہ قرآن میں 2 رکوع موجود ہیں، لیکن اجماع امت ہے، قرآن کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امت نے جو نسل در نسل ٹرانسفر کیا، کیوں؟ نبی علیہ السلام سے کس نے سیکھا؟ اصحاب نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین، اس طرح نسل در نسل جو دین ٹرانسفر ہوا اجماع امت کے ساتھ۔ مسئلہ نمبر 31 میرا موجود ہے اجماع امت کے اوپر، الگ سے بھی آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اہل سنت کا منہج کیا ہے، تو اس میں میں نے دلائل کے ساتھ بتایا کہ سب سے پہلے کتاب اللہ، پھر سنت اور پھر اجماع، یہ 3 ایبسولوٹ دلائل ہیں، اور چوتھی چیز جو ہے وہ اجتہاد ہے، جہاں پہ کہیں کوئی کتاب و سنت میں دلیل نہ ہو تو اجتہاد آپ کر سکتے ہیں۔ تو نمازیں 5 ہیں، اہل سنت، اہل تشیع، ان کے سارے آف شوٹس، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، اس طریقے سے اہل تشیع میں اثنا عشری، زیدیہ اور اسماعیلیہ، بحریہ، سب کے سب مانتے ہیں کہ نمازیں دن رات میں 5 مسلمانوں پہ فرض ہیں، اور نماز کی رکعتوں کی تعداد کے اوپر بھی اجماع امت ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، اور اس پہ بھی اجماع امت ہے کہ سفر میں ساری رکعتیں 2 پڑھی جائیں گی، سوائے مغرب کے 3 فرض پڑھے جائیں گے، باقی فجر، ظہر، عصر، عشاء، ان کے 2 فرض پڑھے جائیں گے۔ اس پہ اجماع امت ہے، اور بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں اس پہ گواہ بھی ہیں، یعنی میں وہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں، جب اجماع ہے تو وہ بخاری مسلم سے بھی بڑی دلیل ہو جائے گی۔ ایون کسی معاملے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب الام کے اندر کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی مل جائے ہمیں اور وہ اجماع کے مخالف ہو تو اجماع امت کو لیا جائے گا، وہ حدیث منسوخ تصور کی جائے گی، کیونکہ امت کبھی گمراہی میں جمع نہیں ہوگی۔ یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا۔ پوری امت جب جمع ہوگی نا کسی ایک بات پہ، وہ گمراہی نہیں ہوگی، وہی حق ہوگا۔ تو رکعتوں کی تعداد یہ، باقی اس کے علاوہ جو نفلی عبادتیں، یہ فقہا کی ٹرمز ہیں، سنت موقدہ، غیر موقدہ اور اس طرح کی چیزیں۔ قرآن و سنت میں 2 ہی ٹرمز ہیں، فرض نماز اور نفلی نماز۔ نفل ان کہتے ہیں اضافی نماز کو، تو وہ 17 رکھتے ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ باقی جو وتر ہے یہ بھی نفلی نماز ہے، لیکن یہ سنت موقدہ میں آتی ہے، تاکیدی سنت ہے۔ اور وتر کے علاوہ 12 رکھتے ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، اور 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، جو سنت موقدہ، یہ نفلی نماز ہے۔ یہ اگر کوئی چھوڑ بھی دے تو گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ نفلی نماز ہے۔ اس کے ثبوت میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ جنت میں جانا چاہتا ہوں، کہ بتا دے راستہ، تو آپ فرمایا فرض نماز ادا کر، فرض صدقہ دے، فرض روزے رکھ، نفلی کو ذکر ہی نہیں کیا آپ نے۔ تو وہ جاتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ جو آپ نے بتایا نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کم، تو آپ نے فرمایا اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے۔ تو اب اس سے پتہ چلا فرض زکات تو 2.5% ہی ہے، نفلی زکات آپ چاہے 50% دیں۔ کبھی علماء نے یہ کہا کہ جی جس نے 2.5% زکات دے دی، اس کے بعد اگر وہ اور زکات یا صدقہ نہیں نکالے گا تو وہ گناہگار ہوگا، کبھی نہیں کوئی کہتا۔ جب نماز کی باری آتی ہے تو سارے کہتے ہیں جناب دیکھیں جی وہ 17 رکھتے تو ہیں، لیکن یہ سنت موقدہ بھی بہت ضروری ہے پڑھنی، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ دیکھیں میں آپ کو وہ علم الکلام الزامی پھکی والا جواب دے رہا ہوں کہ زکات کے معاملے میں ہمیشہ کہتے ہیں جی 2.5% دے دی، اب آپ کا مال حلال ہو گیا، تو ان سے پوچھے 2.5% تو فرض ہے۔ قرآن پاک میں تو نفلی صدقات کے اوپر بھی ترغیب دلائی گئی ہے، تو کہتے ہیں نہیں وہ نفلی ہے، آپ کی مرضی کر لیں نہ کریں۔ جب نمازوں کی باری آتی ہے اس میں انہوں نے وہ ساری نماز ڈالی ہوئی ہے، عشاء کی 17 رکعتیں ڈال دی ہوئی ہیں، کتنے ظالم ہیں۔ تو 17 رکعتیں دن رات میں، عشاء کی 17 نہیں ہے۔ ہاں باقی سنت موقدہ 12 یہ ہے، اس کے علاوہ بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھی، اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے۔ تو ہم تو ظہر کی سنتیں 6 نہیں 8 پڑھتے ہیں، 4 پہلے 4 بعد میں، لیکن موقدہ 6 ہی ہیں، 4 پہلے 2 بعد، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے سنن اربع میں، سنن اربع جب میں گفتگو میں بولوں تو اس سے مراد ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ہے، اور صحیحین بولوں تو اس سے مراد بخاری اور مسلم ہے۔ یہ ٹرمز ہیں۔ سنن اربع کے اندر یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ تو 4 رکعتیں عصر سے پہلے پڑھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کو مل جائے گی۔ لوگ تو بزرگوں سے دعائیں کروانے کے لیے جاتے ہیں، آپ گھر بیٹھے نبی علیہ السلام کی دعا لے سکتے ہیں، عصر سے پہلے 4 نوافل پڑھیں۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں بھی صحابہ پڑھتے تھے،
لیکن وہ بھی غیر موقع ہیں، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ عشاء سے پہلے بھی 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی، جتنی مرضی پڑھیں۔ وہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب سے لے کے عشاء تک مسلسل بعض اوقات نوافل پڑھتے رہتے تھے۔ تو یہ نفلی نماز کے اندر کوئی قید نہیں ہے، یہ جتنی بھی رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطروں کے بعد 2 نفل ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ تہجد کے ایکویلنٹ ہے۔ اس پہ میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، قضاء عمری والا کلپ، تو آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے بتایا۔ تو یہ نفلی نمازیں اصل وہی ہیں، اور عام لوگ بیچارے اتنے مصروف، خصوصاً جن عورتوں کے بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو فرض نماز کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان کو عشاء کی 17 رکعتیں بتائی جائیں کہ دن رات میں 17 رکھتے ہیں، دن رات میں 17 رکھتے ہیں۔ باقی ساری کی ساری نفلی عبادت ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ مطلب میں یہ اپنے لیے کوئی راہ نہیں بار کر رہا، میں تو الحمدللہ سفر میں بھی سنتیں پڑھتا ہوں۔ نفلی نماز ہے نا، کو ممانعت نہیں، آپ نے سفر میں وتر بھی پڑھے، فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھی ہیں۔ تو ہم یعنی اس لیے کرتے ہیں یہ کہ مطلب نفلی نماز کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں ہے، آپ جتنی مرضی پڑھیں۔ البتہ کسی کو اس کے اوپر آپ ایمفسائز نہیں کروا سکتے کہ یار ضرور پڑھنا ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہو جائے گا، ایسی کوئی بات۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس میں صرف فرض نمازوں کے جو اوقات، اب سوال اس طرح سے میرے خیال میں وہ رہ گیا سوال۔ اچھا، نمازوں کے جو اوقات ہیں، نمازوں کے اوقات کے اوپر بھی جو ہے امت ہے جی۔ یہ چھوٹا موٹا جو حنفی اور اہل حدیث کا اختلاف آیا وہ عصر کی نماز کے اوپر، وہ بھی صرف حنفیوں کا مسئلہ ہے، باقی اہل حدیث ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں اور حنبلی ہوں، باقی حدیث کی آپ ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں عصر کی نماز کا، تو وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ عصر کی نماز آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہم اس وقت پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر ہمیں یعنی بالکل جب سورج روشن ہوتا تھا اس وقت پڑھا رہے ہوتے تھے، دوپہر کے وقت، حتیٰ کہ اس کے بعد اونٹ کو نہر کیا جاتا، اس کے 10 حصے کیے جاتے، اس کے گوشت بنایا جاتا، گوشت پکا کے کھا بھی لیتے، ابھی بھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اوپر ہوتا تھا۔ تو یعنی 2-2.5 گھنٹے بنتے ہیں، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ تو جو اہل حدیث حضرات یا حرمین کے اندر جس وقت اس وقت عصر کی نماز ہو رہی ہے وہ ٹائم یعنی آئیڈیل ہے، اور وہی یعنی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ باقی نمازوں کے ٹائم جو ہے وہ مسئلہ نمبر میرا 30 نمازوں کے اوقات کے اوپر ہے، میں نے اس میں دھوپ کڑی بنانے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور اس طرح کی باقی چیزیں بھی بتائی ہیں۔ فجر کا وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صبح صادق وہ 18 ڈگری کا اینگل ہے ٹو لائٹ کا، وہ کیلکولیشن کے بعد جو نکلتا ہے۔ بہرحال جو صبح صادق ہوتی ہے یعنی مشرق کی طرف جو سفیدی نمایاں ہوتی ہے اس کے وقت یعنی ٹائم فجر کا شروع ہو جاتا ہے اور سورج نکلنے تک رہتا ہے، اور جب سورج کی ٹکیا نکلنا شروع ہوتی ہے اس ٹکیا کے نکلنے کے دوران کا جو ٹائم ہے نا وہ مکروہ ٹائم ہے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ اس وقت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، جب پوری ٹکیا باہر آ جائے، اشراق کا وقت ہے، کسی کی فجر رہ گئی ہے، اس وقت پڑھ سکتا ہے۔ ظہر کا وقت جو ہے وہ زوال آفتاب کے بعد ہے، یعنی زوال آفتاب یہ بتائیں نا ان کو یار کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، میں نے تو نہیں بتانا، آپ میں سے اٹھے نا مہربانی کریں۔ ہاں جی، تو اسی طریقے سے جو ظہر کا وقت ہے وہ زوال آفتاب کے بعد یعنی شروع ہو جاتا ہے، جب زوال یعنی زوال آفتاب کے بعد نہیں کہنا چاہیے، آفتاب جب زوال کرتا ہے۔ زوال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فجر کا وقت جب ختم ہوا یعنی سورج نکلا، سپوز نکلا وہ سورج 7 بجے اور مغرب ہو رہی ہے 5 بجے، 7 اور 5 کے درمیان میں جب سورج پہنچے گا نا بالکل سینٹر کے اندر، اس درمیان کو جیسے ہی کراس کرے گا ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ وہ ایگزیکٹ درمیان میں جو ہوتا ہے اس کو نصف النہار کہا جاتا ہے یا دہوہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ایگزیکٹ اس وقت نماز پڑھنا بھی بخاری مسلم میں منع ہے، اور ایگزیکٹ جب غروب آفتاب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ البتہ اس دن کی عصر بخاری مسلم میں آتا ہے، کسی کی رہ گئی ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے، صرف عصر کے اندر چھوٹ ہے، باقی نہیں۔ اور ظاہر ہے پھر وہ عصر کا ٹائم ختم ہو جائے گا غروب آفتاب کے ساتھ۔ غروب آفتاب کے بعد سے پھر مغرب میں جو وہ شفق سی آتی ہے وہ اورنج کلر، جب تک وہ غائب نہیں ہوتا اس وقت تک مغرب کا ٹائم رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ غائب ہو جائے پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کا وقت جو ہے پھر وہ فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے۔ یعنی شرح مانی الاثار میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت موجود ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء پڑھ لے تو اس نے ٹائم کے اندر ہی پڑھ لی۔ اس کے اوپر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے۔ یعنی وہ جو اہل حدیث نے مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ وہ آدھی رات تک رہتا ہے، مسلم شریف کی حدیث کے تحت وہ آدھی رات تک عشاء کا افضل وقت ہے، ورنہ عشاء کا وقت جو ہے وہ فجر تک رہتا ہے، فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے۔ تو ہر نماز دوسری نماز میں داخل ہو رہی ہوتی ہے سوائے فجر کے۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر وہ آتا ہے ٹائم مکروہ وقت، اور پھر اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، عصر کا وقت ختم ہوتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے عشاء کا وقت، عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے فجر کا وقت۔ اور اس میں جو عصر کا وقت ہے وہ 1 مثل سائے کے برابر۔ 1 مثل سایہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ورٹیکل چیز کو زمین میں گاڑا جائے اس کا جو سایہ اس کے اپنے برابر ہو جائے تو یہ 1 سایہ بنا، پلس سایہ اصلی۔ سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک کے دوران جب بھی کسی چیز کا سایہ بنا رہا ہوتا ہے نا تو سب سے کم سایہ جو پورے دن میں آتا ہے اسے کہتے ہیں سایہ اصلی۔ گرمیوں میں یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، بعض کا 0 بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ
خط استوا پہ چلے جائیں تو بالکل زیرو. ہمارا بھی گرمیوں میں چھوٹا سا سایہ ہوتا ہے دن کے وقت, بالکل جب درمیان میں سورج ہوتا ہے. سردیوں میں وہ بعض اوقات اپنے سائے سے بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ سورج وہ افق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے نا. گرمیوں میں تو ایسے اوپر سے جاتا ہے تو اس لیے سایہ کم. سایہ اصلی پلس ایک مثل سایہ ہو جائے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, مغرب تک رہتا ہے. لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے سورج زرد ہونے سے پہلے پہلے نماز پڑھ لینی ہے, ورنہ وہ منافق کی نماز ہے. بہت ڈیلے کرنا, یا جس طرح ہمارے حنفی حضرات نماز کو جان بوجھ کے بالکل 1 گھنٹہ رہ جاتا ہے مغرب میں تو اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ثواب میں کمی آتی ہے. نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز وہی وقت جو میں نے بتایا اثر کا. تو یہ مسئلہ نمبر 30 میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ نمازوں کے اوقات بتائے. تو ان سارے اوقات کے اندر نمازیں جو ہیں وہ اپنے اپنے اوقات کے اندر پڑھی جائیں گی. ہاں اگر کوئی سفر کے اندر ہے یا کوئی شرعی عذر لاحق ہے یا کوئی اور اس طرح کا ایشو ہے یا کبھی کبھار والا معاملہ ہے تو نماز جمع بھی کی جا سکتی ہیں, ظہر اثر جمع کی جا سکتی ہیں, مغرب و عشاء جمع ہو سکتی ہے. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 حدیثیں 1633 سے آنورڈ تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, اور مدینہ شریف کے اندر مراد بغیر سفر کے, یعنی کوئی بھی مجبوری نہیں تھی. یہ صحابی اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بغیر مجبوری کے آپ نے جمع کیا. وہ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر وجہ کے. بھائی وہ وجہ ہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ نہ وجہ یہی ہو سکتی ہے, خوف, بارش اور سفر, وہ تینوں نہیں تھے پھر بھی نمازیں جمع کی. اور اس پہ باقاعدہ باب باندھا امام نووی نے کہ سفر و حضر میں نمازیں جمع کرنے کا جواب. جو ہمارے اہل تشیع بھائی کرتے ہیں انہوں نے روٹین بنائی ہوئی ہے, مطلب یہ جائز ہے, لیکن افضل ان کی فقہ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نمازیں الگ الگ وقت میں پڑھیں تو وہ افضل ہے. اہل سنت کے یہاں صرف اہل حدیث ہیں وہ تھوڑی جرت کرتے ہیں, نمازوں کو اس حوالے سے جمع کر لیتے ہیں. اور نمازیں جو جمع کرنے والا معاملہ ہے نا میرے بھائی, یہ اس میں میری جمع تقدیم بھی ہو سکتی ہے, جمع تاخیر بھی ہو سکتی ہے, جمع سوری بھی ہو سکتی ہے. جمع تقدیم یہ ہے کہ آپ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیں, مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں. جمع تاخیر یہ ہے کہ اتنی تاخیر کریں کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے, اس میں پھر ظہر ملا لیں. عشاء کے وقت میں آپ جا کے مغرب ملا لیں. اب عشاء کا وقت ظاہر فجر سے پہلے تک رہتا ہے, رات کو 2 بجے بھی کو پڑھ لیں مغرب عشاء. اور جمع سوری یہ ہے کہ درمیان میں, یعنی ظہر آخری وقت میں, عصر اول وقت میں. اس کو تو حنفی بھی مانتے ہیں. تو سفر میں تو یہ عموماً سنت ہے, بخاری مسلم میں ہے. سفر کے علاوہ بھی عام حالات میں بھی اگر کوئی نمازیں جمع کر لیتا ہے. اور ہمارے جو یورپ میں, امریکہ میں لوگ جابس کرنے کے لیے اتنا سفر کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب ویز میں جا رہے ہوتے ہیں اپنے آفس ٹائمنگ میں, ان کو تو چاہیے نمازیں قصر بھی کریں اور جمع بھی کریں. ظہر کے 2 فرض, عصر کے 2 فرض پڑھیں, عشاء بے شک گھر آ کے پڑھ لیں, مغرب کے 3 فرض, عشاء کے 2 فرض. تو ان کے لیے تو آسانی ہے, کوئی مطلب اس میں ایشو ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آسانی رکھی ہے, اس حوالے سے نمازیں جمع کی جا سکتی. اس طرح کسی کی میٹنگ ہے, کوئی مجبور ہو گیا ہے کسی معاملے میں, تو نمازیں جمع کر سکتا ہے عام حالت میں بھی, جواز کی حد تک ہے. باقی بہتر یہ ظاہر ہے کہ انسان بہتری کی تلاش میں رہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نمازوں کو الگ وقت میں پڑھیں. ٹھیک ہوگا. علی بھائی اس میں ایک ضمن سوال ہے کہ خاص طور پر عموماً جو نا فجر کی جو نماز ہے اس کے بعد جو مکروہ ٹائم آپ نے بتایا ہے, اس میں اکثر حضرات جو ہے نا وہ فرض نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اگر مکروہ ٹائم کے اندر فرض نماز پڑھ لی جائے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا بندہ یا نماز ہو جائے گی؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی, اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پڑھ لی اس نے عصر کی نماز پا لی. کیا مطلب ہوا کہ اگر سورج نکل رہا ہے آج کل سپوز 6:50 میں, ایک بندے نے گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونا بھی شرط ہے, یہ نہیں کہ آپ کی گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہو, 6:49 میں فجر کی نماز شروع کی, 6:50 ہونے سے پہلے اس نے 1 رکعت پڑھ لی, یعنی 2 سجدے اس کے کر لیے. اب اس کی جو دوسری رکعت ہے وہ تو مکروہ ٹائم کے اندر ہو رہی ہے, تو وہ جو مکروہ ٹائم میں نماز ہے اس کی شمار کر لی جائے. ہاں مکروہ وقت جب شروع ہو جائے پھر آپ نے نماز شروع نہیں کرنی. اسی طریقے سے غروب آفتاب اگر آج ہو رہا ہے سپوز 5:45 کے اوپر, ایک بندے نے 5:44 پہ عصر کی نماز شروع کی اور 1 رکعت اس نے 45 سے پہلے پڑھ دی. اب باقی 3 رکعتیں اس کی مغرب کے وقت میں ہوئی ہیں یا وہ ٹکیا غائب ہونے کے دوران ہوئی ہیں, وہ تو مکروہ وقت ہے. جب مکمل ٹکیا غائب ہو جائے گی تو پھر مکروہ وقت ختم ہوگا. ٹکیا جس دوران سورج کی وہ جو گول سی ٹکیا غائب ہو رہی ہوتی ہے یا نکل رہی ہوتی ہے, وہی جو 5, 7, 10 منٹ ہے نا وہ مکروہ ہوتا ہے. پوری ٹکی باہر آ جائے مکروہ وقت ختم, پوری ٹکی اندر چلے جائے مکروہ وقت ختم. لیکن جس دوران وہ ٹکی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہوتی ہے نا وہ مکروہ وقت ہے. تو وہ اس میں یعنی اتنا لیٹ کرنا, میں نے بتایا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ سورج زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے, پھر 2 ٹھونگے مارتا ہے, نماز فارغ کر دیتا ہے. تو مطلب یہ چیز ناپسندیدہ ہے کہ کوئی شخص نمازوں کو اتنا ڈیلے کرے. البتہ نماز جب قضا ہو رہی ہے تو فوراً یعنی اسی وقت پڑھ لیتا کہ وہ بچ جائے. بعض اوقات انسان لیٹ اٹھا ہے, اس پہ غسل فرض تھا, اب اس نے دیکھا 5 منٹ رہ گئے میں غسل نہیں کر سکتا, تو جلدی سے تیمم کر لے, چہرے کا مسا مٹی کے ساتھ یا زمین کی جنس کی کسی اور دونوں ہاتھوں کا کر کے نماز پڑھ لے, اسی کپڑوں میں پڑھ لے, نماز ہو جائے گی اس کی. وہ وقتی طور پہ ہے اس کا ظاہر مسئلہ, تاکہ وہ قضا ہونے سے بچا. کپڑے بدل سکتا ہے, اتنا ٹائم ہے تو بے شک بدلے. تو یہ شرعی عذر والا معاملہ ہے. تو وہ مکروہ وقت میں نماز پڑھنا گناہ ہے, کوئی شک نہیں ہے.
لیکن اس صورت میں جب کوئی بندہ جان بوجھ کے پڑھ رہا ہے، اگر کسی نے وہ اس کو اویل کیا کہ ایک رکعت مکروہ وقت سے پہلے پڑھ لی، 3 بیچ میں آ گئی عصر کی یا فجر کی ایک، تو وہ تو بالکل جائز ہے، تو آپ نے خود فرما دیا۔ لہٰذا یہ فقہ حنفی کا مسئلہ باطل ہوا کہ جی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس دوران سورج نکل آیا تو نماز ہی ختم ہوگی، پورا ٹائم کے اندر پڑھنا یہ دی۔ حالانکہ مغرب کی عصر کے لیے وہ مانتے ہیں کہ غروب سے پہلے آپ نے ایک رکعت پڑھ لی عصر ہو جائے گی، فجر کے لیے نہیں مانتے، حالانکہ وہ ایک ہی حدیث میں دونوں چیزیں۔ لیکن وہ بابا جی کہہ گئے نا، وہ بابا جی نے ان کو کون کاٹ کے سمجھائے، تو وہ کہنا نہیں نہیں وہ ہماری فقہ میں عصر تو ہو جاتی ہے لیکن وہ نہیں ہوتی، تو پھر یہ بالکل نان سینس بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ علی بھائی، ایک آپ نے نماز جمع کرنے کے حوالے سے بات کی ہے، اس میں ایک بندہ اگر روزانہ نماز جمع کر رہا ہے بغیر عذر کے، تو وہ افضلیت غیر افضلیت کا ایشو ہے یا اس پہ گناہ ہو؟ نہیں، گناہ تو نہیں کہہ سکتے۔ اس میں دیکھیں ایک جعلی روایت موجود ہے کہ المرسل الحاکم میں، جس نے یعنی نمازیں وقت سے پہلے پڑھ لیں اور وہ جو ہے وہ دوستی ہے، اس طرح کی روایتیں جعلی روایتیں پیش کرتے ہیں، تو وہ تو نبی علیہ السلام نے خود نمازیں جمع فرمائی ہیں، اس طریقے سے سفر میں بھی فرمائی ہیں، اور میں اکثر اس کے اوپر بولتا بھی رہتا ہوں۔ تو اگر وہ نمازیں مطلب روٹین میں بھی جمع کرتا ہے تو شرعی اس کے اوپر تو کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ ذرا سنی شیعہ کی بت پرستی سے باہر نکلیں۔ جب مسلم شریف میں حدیث ہے وہ 1633 آنورڈ، اس میں عبداللہ ابن عباس سے وہ تابعی پوچھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نمازیں کیوں جمع کی تھی، تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب یہ ایک آسانی دی ہے، آسانی کو روزانہ اویل کرتا ہے، اس کے اوپر شرعی فتویٰ کیسے لگا دیں؟ اگر آپ کے بزرگ فرماتے ہیں تو بزرگوں کا علاج تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ہم تو احادیث کے اوپر ہی بات کر سکتے ہیں نا، احادیث تو اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ مسلم شریف خود کھول کے اسلام 360 میں چلے جائیں اور اینڈرائڈ ایپ یا ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو حدیث کی کتابیں ہیں 1633 آنورڈ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ تو بہتر افضل یہی ہے کہ الگ الگ وقت میں پڑھیں، میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ افضل یہی ہے، ہم بھی الگ وقت میں پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ضرورت پڑے تو آپ لوگوں سے فیسلٹی تو نہ چھینیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ علی بھائی، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نمازوں کی سنتیں بھی جمع کی جا سکتی ہیں؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ نمازیں جب یعنی سنتوں کا تو آپ کو میں نے پہلے اسٹیٹس بتا دیا ہے کہ وہ تو ایک نفلی عبادت ہے، البتہ نمازیں جب جمع کی، جیسے ابھی ہم نے زور اثر جمع کی مجبوری کی وجہ سے، اس حوالے سے ہم تو ویسے بھی قائل ہیں کہ چلیں نشست میں ہمیں اثر کے لیے نہ اٹھنا پڑے، تو میں نے سنتیں پڑھی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے جب زور اثر جمع کیے تو زور کے 4 فرض پڑھنے کے بعد اثر کے 4 فرض پڑھیں، اور جو زور کی بعد والی جو 4 سنتیں ہیں، 2 موقدہ اور 2 غیر موقدہ، اس کو نفل بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، وہ آپ پھر فرضوں کے بعد پڑھیں۔ اس طریقے سے مغرب عشاء جمع کیے تو پہلے مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، سفر میں ہے تو 2 فرض، اور اس کے بعد پھر مغرب کی پہلے 2 سنتیں پڑھیں، پھر عشاء کی سنتیں پڑھیں، پھر عشاء کے وتر پڑھیں اور نوافل جو پڑھیں، تو اس طرح کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر کوئی بندہ لیٹ ہو گیا، بعض اوقات اس کی سنتیں رہ گئی ہیں، تو وہ 12 سنتوں پہ جنت کی بشارت ہے بخاری مسلم میں کہ جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھی اس کو جنت میں محل ملے گا۔ تو 12 رکعتیں آپ پوری کر سکتے ہیں، اگر آپ کی فجر کی زور کی رہ گئی ہیں رات کو سونے سے پہلے آپ اس کو جمع کر کے تو پوری کر سکتے ہیں، لیکن اس کو روٹین نہ بنائیں، وہ ٹائم کے ساتھ ہی پڑھیں جن جن ٹائموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ علی بھائی، اگلا سوال یہ ہے، ایک بھائی کا سوال ہے، میں اکثر نمازیں جمع کرتا رہتا ہوں، تو اگر میں مسجد میں عشاء کے وقت پہنچوں جبکہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو میں پہلے عشاء پڑھ کے بعد میں مغرب کی 3 رکعتیں پڑھ سکتا ہوں؟ اس سے کیا آپ نے ضروری ایسے وقت میں ہی پہنچنا ہے کہ جس وقت عشاء کھڑی ہوئی ہے؟ یہ تو کبھی کبھار مسئلہ ہوگا نا، آپ کو اگر پتہ ہے کہ عشاء کی نماز اتنے بجے ہوتی ہے، ضروری آپ نے اسی ٹائم پوچھنا ہے اور پھر یہ مسئلہ بنا کے مجھ سے پوچھنا ہے، تو کبھی کبھار ہوگا نا۔ تو اس میں یہ مسئلہ اجتہادی ہے، اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھ لیں، اس کے بعد مغرب پڑھ لیں۔ ترتیب نمازوں کی قائم رکھنا سنت ہے، جو اہل حدیث کا یہ بعض اہل حدیث کا موقف ہے کہ نہیں، وہ ترتیب جو ہے یہ فرض ہے، جب تک مغرب نہیں پڑے گا عشاء ہوگی نہیں، یہ موقف باطل ہے، یہ امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آپ پہلے عشاء پڑھ لیں اس کے بعد مغرب پڑھ لیں، اور یا پھر آپ ایسے ٹائم پہ پہنچیں کہ وہ آپ عشاء سے 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں تاکہ پہلے مغرب پڑھ لیں تو عشاء پڑھ لیں، ضروری آپ نے اسی ٹائم پہ پہنچنا۔ اس پہ تھوڑی سا بات بتاؤں گا آپ سے کہ یہ اگر سے مغرب بعد پڑھا عشاء کے بعد تو یہ مغرب کی قضا تصور ہوگی یا وہ مطلب کہ ظاہر وقت تو گزر چکا ہے نا اس کا، اگر وہ مطلب روٹین میں اگر وہ کر رہا ہے تو وقت تو گزر چکا ہے، ظاہر ہے مغرب کا افضل وقت تو وہی تھا نا، ٹائم تو اگر وہ جمع بین الصلاتین میں دیکھا جائے تو ظاہر ہے پھر تو وقت کے اندر ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب آپ اصل میں سوال بیچ میں نہ کیجیے گا ورنہ وہ آپ کا سوال ریکارڈ نہیں ہوگا، آواز نہیں نہ کالر مائک میں، ہاں وہ یہ کر لیں گے۔ علی بھائی، اگلا سوال یہ ہے، کیا فرض پڑھنے کے بعد اسی جگہ سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں یا جگہ بدلنا ضروری ہے؟ جگہ بدلنی چاہیے جی، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے حجرے کے اندر، انہوں نے اپنے یعنی محل کا ایک کمرہ جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ بنایا ہوا تھا سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے۔ ظاہر ہے پہلے بھی ہمارے جو مطلب 3 خلفاء جو ہیں وہ اسی طرح شہید ہوئے ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین علیہ السلام۔ تو امیر معاویہ ذرا سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے مسجد میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، انہوں نے ایک مقصورہ کمرہ بنوایا ہوا تھا، مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ تھا لیکن وہ ان کے محل کا تھا، مسجد میں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے۔
تو وہ اس مقصورہ میں نماز پڑھ رہے تھے جمعے کی، تو ان کے ساتھ کچھ لوگ نماز اور پڑھ رہے تھے، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو سلام پھرتے ہی ایک تابعی کھڑا ہوا اور اس نے وہیں پہ کھڑے ہو کے نا جمعے کی بعد والی سنتیں پڑھنی شروع کر دی۔ جب وہ فارغ ہوا تو امام معاویہ رضی اللہ عنہ نے سے کہا کہ بھائی آندہ ایسے نہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ جس جگہ کے اوپر ہم فرض نماز پڑھیں اسی جگہ پر سنتیں پڑھیں، تا وقت کہ ہم آپس میں گفتگو نہ کر لیں یا جگہ نہ بدل لیں، کیونکہ ایک پروٹوکول ہے نا فرض نماز کا، اسی لیے یہ چیز پریفر ہے۔ اور امت نے دیکھیں اجماع سے ٹرانسفر کی ہے، پوری امت کرتی ہے۔ جیسے ہی اسلام پھرتا ہے نا لوگ سنت اذکار کر کے بکھر کے نفل پڑھتے ہیں۔ اجماع کیوں چل رہا ہے امت کا، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سارے کے سارے، کیونکہ یہ سنت میں بھی موجود ہے۔ اس کے بغیر بھی وہ جگہ بدلنے سے ایک تو جگہ گواہ ہوں گی، زیادہ جگہ گواہ ہو جائیں گی۔ اور آپ وہ دیکھیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تو اس کثرت کے ساتھ صحابہ کرام مغرب سے پہلے والے 2 نفل پڑھتے اور وہ ستونوں کو تلاش کر رہے ہوتے تھے مسجد کے سترا بنانے کے لیے، کہ اگر کوئی نیو کمر آتا تو وہ سمجھتا کہ یہ 2 نفل مغرب کی نماز کے بعد والے سنتیں پڑھ رہے ہیں اور جماعت ختم ہو چکی ہوئی ہے، ہر طرف لوگ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ اس نفلی عبادت کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ اچھا، اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ یعنی لوگ بکھر کے کھڑے ہوئے ہیں تو یعنی صحابہ کرام فرض کے بعد والی سنتیں بھی مسجد میں پڑھ لیا کرتے تھے اور بکھر کے پڑھتے تھے، یہ بھی اس سے نکلا۔ دوسرا یہ بھی نکلا کہ مغرب سے پہلے 2 نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ موقتہ نہیں ہے، غیر موقتہ ہے، آپ سے اس میں اجازت دی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ جو حنفی ڈنڈا اٹھا کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں کہ یہ پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ ضد ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ہر فرض نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکھتے ہیں، جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے۔ تو ہر نماز میں آپ دیکھیں فجر کی بھی وہ تو موقدہ ہو گئی اس لیے بیچاری بچ گئی، ورنہ اس کو بھی نہیں پڑھنے دینا تھا کسی نے۔ ظہر کی بھی 4 ہے، عصر کی بھی 4 ہے، عشاء کی بھی 2، 4، 6 جتنی مرضی پڑھیں وہ سارے پڑھتے ہیں، صرف جھگڑا مغرب کے اوپر آ کے ہوتا ہے۔ اور وہ بھی حرمین میں آپ دیکھیں آج بھی وقفہ ہوتا ہے مغرب کے نفلوں کے لیے اذان اور اقامت کے درمیان، تو نفلی ہے۔ باقی یہ کہ بعد میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ مغرب کے وہ 2 نفل تو بڑے ذوق و شوق سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد گپے مارنا شروع کر دیتے ہیں، جو اصل موقدہ سنتے ہیں وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ضد نہیں ہونی چاہیے کہ آپ غیر موقدہ اور جو کم درجے کی نفل ہیں ان کے اوپر زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں اور جو زیادہ درجے کے ہیں ان کو آپ چھوڑ رہے ہیں، تو اس میں بیلنس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہوگا علی بھائی، اسی میں ایک ضمن سوال آتا ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ فرض نماز کے دوران مغرب کی نماز میں جب صحابہ کرام آتے ہیں اور وہ سترا بناتے ہیں پلرس کو، تو اگر کسی کے ساتھ آج یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے کوئی آتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ نماز ہو چکی ہے فرض نماز، تو وہ اپنی نماز جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دے فرض نماز، اور بعد میں جو ہے امام صاحب فرض نماز شروع کر دیں، تو پھر پیچھے پڑھ رہا ہوگا اپنی علیحدہ سے وہ نماز توڑ سکتا ہے؟ توڑے گا، کیوں نہیں توڑے گا، توڑ سکتا نہیں، توڑے گا۔ امت کی جمعیت کے ساتھ شامل ہونا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جب فرض کے لیے اقامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے، اس کے تحت پھر آپ نے امت کے اجماع کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ اگر آپ سنتے بھی پڑھ رہے تھے، اگر تو آپ تشہد میں پہنچ گئے اور جلدی جلدی آپ مکمل کر سکتے ہیں تو فوراً مکمل کر کے تکبیر اولیٰ پکڑیں، تکبیر اولیٰ سے مراد ہے رکوع سے پہلے شامل ہو جائیں، تو فوراً شامل ہوں اور اس کو مکمل کر لیں۔ اس میں پھر درود شریف مختصر پڑھ لینا، عبد و رسول کے بعد بس اتنا پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیونکہ درود شریف پڑھنا تشہد میں ضروری ہے۔ باقی دعائیں تو نفلی اذکار ہیں، وہ اسکپ کر سکتے ہیں عام حالت میں بھی اگر یعنی جماعت کھڑی ہوگی، تو اس میں اجازت ہے، کوئی مطلب ایشو نہیں ہے، توڑے نماز کو، فوراً توڑے۔ علی بھائی، اگلا سوال یہ ہے